to Luke chapter number 15 ہے. آٹھویں سے 10ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے. یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو چراغ جلا کر گھر میں. یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے. جی. اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے. اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے. جی. اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر. اور جب مل جائے تو اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ آؤ خوشی کرو, کیونکہ میرا کھویا ہوا دھرم جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے. میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والا اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ, اور مجھے آپ کی مکمل اٹینشن چاہیے, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آج ہم نے کافی چیزیں کور کرنی ہیں. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ, اس کا 15واں باب 8ویں اور 10ویں آیت, 8ویں 9ویں 10ویں آیت. ایک گمشدہ دھرم کی بات کی جا رہی ہے, ایک گمشدہ لاسٹ کوائن کی بات کی جا رہی ہے, ایک گمشدہ سکے کی بات کی جا رہی ہے. اور ان 3 آیات میں اتنی بھرمار ہے مسٹریز کی, بھیدوں کی, کہ اگر میں اور آپ بڑی توجہ سے اسے دھیان سے ایبزارب کریں ساری کہانی کو, تو شاید بہت سی مسٹریز جو ہیں, بہت سی سچائیاں جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو شیک اپ کریں گی, ہلائیں گی. مگر شرط یہ ہے کہ ان تمام تر سچائیوں کو ہم حصہ بحصہ دیکھیں. یہاں مختلف کردار نہیں ہے, ایک کردار ہے اور وہ تلاش کرنے والے کا ہے. اور وہ کردار اگرچہ ہمیں فیمیل نظر آ رہا ہے, اگرچہ ہمیں یہاں پر مؤنث کردار جو ہے وہ فیمیل کا کردار جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ کون سی ایسی عورت ہے, اور یہ اس کہانی کو بتانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے, اس تمثیل کا ذکر کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے, بلکہ اس کائنات کا خالق رب الافواج قوموں امتوں کا خداوند ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے. اگر یسوع مسیح کسی چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی اسے امپورٹنس دینی چاہیے. اگر وہ کریکٹر کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کریکٹر اہم ہے, اگر وہ سکے کا ذکر کر رہے ہیں تو سکہ اہم ہے, اگر تلاش کرنے کی بات ہے تو تلاش کرنا اہم ہے, اگر ڈھونڈی گئی چیز ہے تو ڈھونڈنا اہم ہے, اور ڈھونڈی گئی چیز اہم ہے. اس کا مطلب جو کچھ بھی ہے اس تمثیل کے اندر وہ تمام کا تمام اہم ہے. اور آج کا ہمارا مضمون ہے اگر اس کی کوئی قیمت ہے, اگر اس کی کوئی قیمت ہے, if it does hold any value, اگر اس کی کوئی قیمت ہے, تو اس کہانی کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے, سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو بہت چیزیں سمجھ آ جائیں گی. مگر یہاں پر جو تمثیل خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں, یسوع مسیح نے تمثیل کے لیے ایک خاتون کا چناؤ کیا ہے, اور یہاں ایک تمام تر خواتین کو اپنی امپورٹنس کو, اپنے کردار کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور یہاں پھر بتاتا چلا جاؤں کہ اگرچہ فیمیل کریکٹر کی ڈسکشن ہے, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میلز جو ہیں ان کے لیے یہ سٹوری جو ہے وہ ویسی کی ویسے کام نہیں کرے گی.
یہ ہر جوان اور بوڑھے کے لیے ہے, ہر عورت اور ہر مرد کے لیے ہے. یعنی ریگارڈلیس, بٹ دا کریکٹر جو ہے وہ فیمیل ہے, اور اس کی امپورٹنس پر بات کی جا رہی ہے کہ کون سی ایسی خاتون ہے جس کے پاس 10 درہم ہو. اس کا مطلب خاتون ہے اور اس کے پاس 10 درہم ہے. یعنی خواتین جو ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہولڈنگ پاور ہے. They can hold something. خواتین کے پاس ایک ہولڈنگ پاور ہے, اور وہ فائنینشل ہولڈنگ پاور ہے جس کی ڈسکشن کی جا رہی ہے, جس کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ یسوع مسیح کی بات ہے. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ یسوع مسیح کی بات ہے, اور وہ اس خاتون کے کریکٹر کی امپورٹنس بیان کر رہے ہیں. یہاں پر جتنی بھی خواتین ہیں, آپ ریگارڈلیس میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں, آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خداوند آپ میں ایک ہولڈنگ پاور دیکھنا چاہتا ہے. آپ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ فائنینشل ہے یا کوئی اور ہے, کسی بھی قسم کی ہو, کیونکہ یہاں سکے کی گمشدگی کی بات ہے. اور سکے کی گمشدگی کے بعد جو کہانی کا اختتام کیا جا رہا ہے وہ کھوئی ہوئی جان کا ہے. یعنی یسوع مسیح نے جو سکے کے کھوئے جانے کی تمثیل کا ذکر کیا, اس خاتون کی نگاہ میں اس سکے کی اہمیت ہے, اور اس کے بعد آخر میں خداوند یسوع مسیح نے جو ریلیٹ کیا سٹوری کو, وہ ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کر رہا ہے. اگر خاتون کی نگاہ میں اس سکے کی اہمیت ہے اور وہ اسے تلاش کرتی, ڈھونڈتی ہے اور پھر سیلیبریشن کرتی ہے, تو بھائی میں جب کوئی مجھ سے کھو جائے گا تو پھر وہ جان ہے, وہ کھوئی ہوئی جان ہے, اس کے لیے میں تلاش کروں گا, ڈھونڈوں گا اور آؤں گا, اور آسمان پر فرشتے خوشی کریں گے. اب یہ کہانی جو ہے وہ ہمیں سپرفیشلی نظر آ رہی ہے, بٹ ڈیپ ڈاؤن اس میں بہت سی سچائیاں ہیں. یہاں پر نہ تو فائنینشل کریڈیبلٹی کا انکار ہے, فائنینشل ہولڈنگ پاور کا انکار ہے, نہ روپے پیسے کا انکار کیا جا رہا ہے, نہ دھن دولت کا انکار کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب بات کی ہے سکوں کی, دھرم کی, روپے پیسے کی, تو روپے پیسے کی نفی نہیں کی جا رہی, بلکہ اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے, اور اس خاتون کی ہولڈنگ پاور کا ذکر ہے, اس کا ٹریجر کی ذکر ہے. بعض اوقات لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ دیکھیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا جیسے مشکل ہے, اسی طرح دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں جانا مشکل ہے. اس کا مطلب وہ کہ دولت کا انکار ہے, روپے پیسے کا انکار ہے. سٹوری روپے پیسے کی, دھن دولت کی, فائنینشل پراسپیرٹی کی, آپ کی خوشحالی کے انکار کے تعلق سے نہیں ہے. در حقیقت بات وہاں پر مزاج کی جا رہی تھی. امپورٹنس کسے کس حالت میں دی جا رہی ہے اس کی جا رہی تھی, کہ آپ کی نگاہ میں اگر سب کچھ روپیہ پیسہ ہے تو آپ خدا کو رد کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ خدا کو اول درجہ نہیں دیں گے, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی اور بے فائدہ ہو جائیں گی. اس کا مطلب وہ کمپیریزن تھا خدا اور روپے پیسے میں. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اگر تمثیل دی ہے دھرموں کی, روپے پیسے کی, تو اٹس ناٹ اے ڈینائل. یہ روپے پیسے کا انکار نہیں ہے, بلکہ اس نے اس کا ذکر کر کے اس خاتون کی ہولڈنگ پاور کو, اس کے ٹریجری کہہ لیجیے, اس کے ذخیرہ کرنے کی قوت کو, مزاج کو بھی بیان کیا. اور یہاں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو بعض اوقات کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھیں کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ زمین پر اپنا مال جمع نہ کرو جہاں پر کیڑا لگتا اور چور آتا چراتا, بلکہ آسمان پر جمع کرو جہاں پر نہ کیڑا لگتا ہے. تو اس لیے ہمیں we not supposed to treasure anything in the world. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک کانفلکٹ ہے میرے اور آپ کے سب کانشس میں اور کانشس میں. اگر اس طرح کی کانفلکٹنگ چیزیں جب میرے کانشس اور سب کانشس سے ٹکراتی ہیں اور میں اسی کہہ لیجئے گڈ موڈ میں رہتا ہوں, اسی طرح کی سچویشن سے دوچار رہوں گا, تو پھر کسی بھی صورت میں سچائی کو اپنے اوپر کام کرنے نہیں دوں گا. سچائی یہ نہیں ہے
کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ زمین پر جمع نہ کرو، اور یہی یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ صادق اپنی نسلوں کے لیے میراث چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی پڑھا ہے مثال 13 میں؟ صادق راست باز نیک آدمی اپنی نسلوں کے لیے میراث چھوڑ جاتا ہے۔ کیا چھوڑ کے جائے گا میراث میں؟ روپیہ پیسہ، دھن دولت، نیک نامی، کیا چھوڑ کے جائے گا؟ پراپرٹیز۔ اس کا مطلب صادق ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صادق کچھ چھوڑ کے جائے، صادق کچھ چھوڑ کے جائے۔ اور یسوع مسیح نے تمثیل دی اور کہا کہ اپنے پترس سے کہا، پترس جاؤ میرے لیے بنسلی ڈالو اور کیا کرو، کچھ پکڑ کے لاؤ مچھلی۔ اور لکھا ہے کہ اس نے پکڑی، اس میں سے سکہ نکلا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ کیسر کا کیسر کو اور خدا کا۔ وہاں پہ بھی کوئی ڈینائل نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خداوند نے کسی صورت بھی روپے پیسے کی ڈینائل نہیں کی، بلکہ اس کی درجہ بندی کی ہے کہ درجہ بندی کے لحاظ سے خدا کہاں پر ہو اور روپیہ پیسہ کہاں پر ہو۔ That's the thing. So anyhow یہاں پر اس خاتون کا ذکر ہے اور اس کے دھرموں کا ذکر ہے کہ اس کے پاس 10 تھے، اور یہ ابنڈنس کو شو کر رہے ہیں، یہ کسی شے کی وافر مقدار کو شو کر رہے ہیں، کثرت کو شو کر رہے ہیں۔ اور کثرت کو شو کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ کون سی عورت ہے، یعنی کوسچن کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کا ایک کھو جائے 10 میں سے، اور وہ اس کھوئے کی تلاش نہ کرے۔ اس کا مطلب وہ جو فوکس ہے خداوند یسوع مسیح کا، وہ مکمل سٹوری کے کہہ لیجئے اس سٹوری کی ڈیپتھ کو جاننے پر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ خاتون اس کے پاس 10 ہے، وافر ہے، بٹ اگر اس میں سے ایک جاتا رہے تو اس کی نگاہ اس جانے والے پر ہوگی۔ یعنی کہنے کا مطلب خداوند یسوع، وہ کون سی عورت ہے، یعنی اس کا مطلب وہ وائز عورت ہوگی، وہ she's gonna be a wise one۔ کہنے کا مطلب ہے ایک چیلنج ہے، ایک چنوتی ہے کہ خاتون وہ وائز ہوگی جس کے 10 میں سے ایک کھو جائے اور وہ اس کھوئے ہوئے کے لیے کیا نہ کرے۔ لکھا ہے کہ وہ دیا جلاتی ہے، شمع روشن کرتی ہے، اور اپنے گھر میں اسے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ آپ کا کچھ بھی کیوں نہ کھو جائے، سنیے، آپ کا کچھ بھی کیوں نہ کھو جائے، اگر آپ وائز ہیں، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ آپ کا پیس ہے، چاہے وہ آپ کا خاندان ہے، چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے عزیز ہیں، آپ کا کچھ بھی کیوں نہ کھو جائے، اگر آپ وائز ہیں تو اس کھوئے ہوئے کی اگر آپ کی نگاہ میں کوئی قیمت ہے تو پھر آپ اس کی تلاش کریں گے، آپ اس کی تلاش کریں گے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے تلاش کرنے کی قدرت کا بیان کیا ہے، کھوئے ہوئے کی اہمیت کا بیان کیا ہے، ڈھونڈنے کی حالت کا بیان کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو آبویسلی اس لائف میں بہت کچھ ہمارا کھو سکتا ہے، مگر ایک وائز آدمی، چاہے وہ عورت ہے، وہ چاہے مرد ہے، وہ اس کھوئے ہوئے کی اگر اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے، اگر آپ کی نگاہ میں آپ کے پیس کی اہمیت ہے تو آپ پیس کو تلاش کریں گے۔ اگر کسی شخص کی کوئی اہمیت ہے تو آپ اس شخص کو تلاش کریں گے۔ اگر کسی رہنما کی اہمیت ہے تو آپ اس رہنما کی تلاش کریں گے۔ اگر کسی جان کی اہمیت ہے تو آپ اس جان کی تلاش کریں گے۔ اگر روپے پیسے کی اہمیت ہے تو آپ کا روپیہ پیسہ جو کھو گیا ہے آپ اسے تلاش کریں گے۔ بات آپ کے وائز ہونے کی ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ وہ کون سی عورت ہے، وہ بیوقوف ہوگی جو نہیں کرے گی، وہ بیوقوف ہوگی کہ اگر اس کے پاس 10 ہیں اور ایک ہو جائے تو کہے بس میرے پاس تو 9 ہیں نا، ابھی اٹس اوکے۔ یعنی اس مزاج کی جو یہ مزاج کہے کہ اٹس اوکے، اس کی نفی ہے، اس کردار کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تیری نگاہ میں اس ایک کی اہمیت ہے تو تو اسے تلاش کرے گی۔ بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور یسوع مسیح نے جب آخر کیا اس تمثیل کا تو کہا ابن آدم اسی طرح کیا کرنے آیا، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے آیا۔ وہ
जिसकी भेड़ें 100 और एक खो जाए, वो 99 को छोड़ के एक की क्या करता है? तलाश करता है। वो ये नहीं कहता कि 99 आर एनफ, मेरे लिए 99 बहुत हैं। अब बात ना 99 की नफी की है, ना एक के किरदार की नफी की है। इसी तरह ना तो 9 धर्मों की नफी की जा रही है और ना एक की अहमियत को रद्द किया जा रहा है। अगर 9 की अहमियत है तो एक की भी वैसी अहमियत है। और जो एक की तलाश नहीं करता, दर हकीकत वो 9 में से भी खोएगा। वो 9 में से भी खोएगा, उसके पास 8 रह जाएंगे। अगर वो 8 की अहमियत नहीं करेगा, उसके पास 7 रह जाएंगे। अगर वो 7 की कदर नहीं करेगा, उसके पास 6 रह जाएंगे। तो बात, अगर कोई चीज आपके निगाह में, अगर कोई रिश्ता, रुपया, पैसा, शख्स आपकी निगाह में वैल्यू रखता है तो आप उसकी तलाश करेंगे। अगर वो चला गया, खो गया, तो आप उसकी तलाश करेंगे। और यीशु मसीह ने बेवजह यह तमसील बयान नहीं थी की। यानी आप इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखें, दोनों का रिलेशनशिप डेवलप किया गया है कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आपकी माली खुशहाली, वो भी खुदा के नजदीक अहम है, और आपकी स्पिरिचुअल खुशहाली वो भी खुदा के नजदीक अहम है। इसलिए खोए हुए की अगर आपकी निगाह में कोई कदर है, और याद रखिए, जब हम 10 सिक्कों में से एक की बेकदरी करेंगे तो 9 की भी बेकदरी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए एक वाइज आदमी, एक दानिशमंद आदमी क्या करेगा? उसे मालूम है कि मेरे घर का एक एक सिक्का अहम है, मेरे घर का एक एक फर्द अहम है, मेरे घर का एक एक आदमी अहम है, मेरे घर का एक एक रिलेशनशिप अहम है। इसलिए मुझे तमाम पर फोकस करना है। और अगर कोई चीज खो गई है तो उसकी तलाश करना। तलाश के लिए देखिए क्या है, तलाश के लिए देखिए क्या है लिखा है कि एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर, क्या जलाकर? चिराग जलाना। दर हकीकत चिराग जलाना आपकी तमाम तर कैपेबिलिटीज को, एबिलिटीज को ब्रुए कार लाना है। जब आप मुकम्मल तौर पर रोशन कर दें हर एक चीज को, ओके नाउ इट्स टाइम टू टर्न एवरीथिंग ऑन। अब मुझे हर शय को, अपने हुनर को, अपने इल्म को, यानी अपने हुनर को, अपने इल्म को, अपनी जुस्तजू को, अपनी कुव्वत को, हर एक चीज को ऑन करके उस एक की तलाश करनी है जो खो गया है। और यहां पर इस औरत ने चिराग जलाया है। चिराग जलाना एक उम्मीद की निशानी है, चिराग जलाना एक कोशिश की निशानी है, चिराग जलाना तलाश करने की निशानी है। और देखिए यहां बात सिर्फ एक सिक्के की है। आप उस रब्बुल अफवाज की तरफ देखिए। इस औरत ने एक सिक्के की खातिर चिराग जलाया है। उस रब्बुल अफवाज ने उस आदमी के लिए जो अदन में खो गया था, कौन से पापड़ नहीं भेले, कौन सा मंसूबा नहीं बनाया। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की उस खोए हुए आदम के लिए। उसने हमेशा की लाइफ का मंसूबा बनाया उस खोए हुए आदम के लिए। उसने अपने आसमान को छोड़ा, जमीन पर आया उस खोए हुए आदम के लिए। खोए हुए की अगर अहमियत है तो फिर आप अपने आसमान को छोड़ के जमीन पर आएंगे। आप तलाश करने के लिए किसी भी नहज पर जाएंगे, आप ढूंढने के लिए किसी भी हालत में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज आपके लिए अहमियत रखती है। अगर आदम की अहमियत खुदा की निगाह में ना होती तो वो आसमान ना छोड़ता, वो आसमान ना छोड़ता। और यहां फाइनेंशियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कनेक्शन, कैसी तरह हमारे लिए रुपए पैसे की अहमियत होनी चाहिए। डोंट टेक इट इजी, वैल्यू करें इसे और इसकी तलाश करें, इसके लिए मारामारी करें, इसके लिए कोशिशें करें, चिराग जलाएं अपने हुनर के, अपनी जुस्तजू के, अपनी मेहनतों के। कहीं ना कहीं आपका खोया हुआ पैसा जो है पड़ा है और वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए, और आए कौन? मालिक, असल मालिक। वो आके रिकवर करे, वो आके रिस्टोर करे। बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स विजडम। इसमें हिकमत काम करती है, इसमें तवानाई चाहिए, इसमें कोशिश चाहिए, इसमें जुस्तजू चाहिए, और सबसे बड़ी बात कदर चाहिए उसकी। मां बाप का पैसा उड़ा देना आसान है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाना मुश्किल है।
اور اس خاتون نے لکھا ہے چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو دیا. کیا کیا؟ چراغ جلایا اور گھر میں کیا کرنا؟ اور یہ جھاڑو دینا در حقیقت، سنیے گا دھیان سے، جب بھی کوئی چیز آپ سے کھو جائے تو پھر آپ کو تلاش کے لیے صفائی ستھرائی کا کام کرنا چاہیے اور گھر سے شروع کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام یور اون ہوم. اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کریں. اس سے پہلے کہ آپ کہیں کسی چیز کو باہر تلاش کریں، یو بگن ٹو بلیم ادر پیپل. آپ خود کو خود کے گھر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. آپ کے رشتے آپ کے گھروں میں کھو گئے ہیں. آپ کا روپیہ پیسہ آپ کے گھروں میں کھو گیا ہے. آپ کا پیس آپ کے گھروں میں کھو گیا ہے. پر جب گھر میں یہ چیزیں کھو جاتی ہیں تو سب سے پہلے گھر سے ہی سٹارٹ کرنا ہے. گھر میں جھاڑو دینا اور صفائیاں کرنی ہے. اور یہاں جھاڑو دینے کا مطلب ہے صفائی ستھرائی. اگر فائنینشل اور اگر اسپرچول لاسز ہیں، سنیے گا، فائنینشل ہیں، اسپرچول ہیں، ایجوکیشنل ہیں، کوئی بھی لاسز کیوں نہیں ہے، یاد رکھیے آپ کو صفائی تو ضرور کرنا پڑے گی. آپ کو صفائی ضرور کرنا پڑے گی. وہ اسپرچول ہے یا فائنینشل ہے. یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ آدم میں جو خرابی ہے وہ اسپرچول ہے. مگر آپ کو معلوم ہے آدم نے کیا کھویا؟ سارا آدم. اور آدم کے خدا نے کیا کھویا؟ سارا آدم. بعض اوقات ہم سے ہمارا سب بھی جاتا رہے تو ابھی تلاش کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو آدم کی قیمت خدا کی نگاہ میں کیا ہوگی؟ سنیے گا ابھی میں جو بات کہنے لگا ہوں. آدم کی قیمت خدا کی نگاہ میں خدا ہے. اٹس اے بگ تھنگ. کیوں؟ کیونکہ خدا آدم میں خود کو دیکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی شبیہ پر بنا ہوا تھا. وہ اسے ٹوٹل ریلیٹ کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس کی ویلیو تھی، اس لیے اس کی قدر تھی اس کی نگاہ میں. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ دیے جلائے ہیں، آسمان کو چھوڑا ہے، انسانی شکل اختیار کی ہے، ہر اس سطح پر گیا ہے تلاش کرنے کے لیے جہاں پر اسے معلوم تھا کہ ممکنات میں ہے چیز. اور اس نے اپنے گھر سے تلاش کی ہے. اس کائنات یعنی اس نے آدم کی تلاش کے لیے کسی دوسرے سیارے کا چناؤ نہیں کیا. مریخ پہ نہیں گیا، مارس پہ نہیں گیا، کسی اور سیارے پر نہیں چلا گیا. کس سیارے میں گھما ہے؟ اس زمین پر گھما ہے اور اسی زمین پر تلاش کرنے کے لیے آیا ہے. اس کا مطلب اپنے گھر سے وہ آسمان کو چھوڑ کے مریخ پر نہیں، چاند کی سطح پر تلاش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے اس آدم کی تلاش اس نے اپنے گھر سے یعنی دھرتی سے کی ہے. اور آپ اپنے کھوئے ہوئے کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ Start it from your own home. آپ کا پیس آپ کے گھر کے کسی کونے خدرے میں پڑا ہوا ہے. آپ کا روپیہ پیسہ آپ کے گھر کے کسی کونے خدرے میں پڑا ہوا ہے. بلیو کریں. اور یہ خدا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسے وہیں سے تلاش کرنا شروع کریں. اور جب آپ وہیں سے تلاش کرنا شروع کریں گے تو لکھا ہے کتاب مقدس میں، گھر میں جھاڑو دے اور جب تک مل نہ جائے. کب تک؟ ان اینڈنگ ایفرٹس. آپ کسی بھی کام کی تلاش کریں تو کرتے چلے جائیں. اگر کوئی چیز آپ سے بلونگ کرتی ہے اور اگر اس کی ویلیو آپ کی نگاہ میں ہے تو آپ پھر اسے تلاش کریں. اور اس وقت تک تلاش کریں جب تک کہ مل. بعض اوقات ہماری تلاش کے معاملہ میں اتنے ویک ہوتے ہیں، 1 ویک 2 ویک 3 ویک 4 ویک 5 ویک کے بعد our efforts are done. We are done with our searching. ہم بس کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے جہاں ہم بس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہماری گمشدہ چیز اور گمشدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھوئی ہوئی اور کھوتی ہے. اور پھر ہماری جستجو، ہماری تلاش اور اس کے درمیان میں
فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے. بات وائز ہونے کی ہے, بات اس چیز کی ویلیو کو ہولڈ کرنے کی ہے. آپ کی نگاہ میں کون اہم ہے اور کون ہے جسے آپ نے کھو دیا ہے؟ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے, چیلنجنگ چیز ہے آپ کے لیے کہ تلاش کریں اس کی, اور اس کی تلاش کے لیے دیے جلائیں. آپ اپنی فزیکل ایفرٹس کر سکتے ہیں, کیجئے. آپ اپنی انٹلیکچوئل ایفرٹس کر سکتے ہیں, کیجئے. ایجوکیشنلی آپ اپنے ہنر کو, ہر اس چیز کو استعمال کیجئے جس سے آپ اپنی چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے, خدا سے آدم گیا, آدم کی تلاش کے لیے وہ زمین پر آیا اور اس نے ہر وہ چیز کی جو ممکن تھی. ابراہیم سے اس کا ایک ریلیشن شپ گیا ہے, ہی لاسٹ ہم, اور وہ کون تھا؟ لوط. اور لوط کو واپس لانے کے لیے جو کھو گیا تھا, اس نے بادشاہوں پر حملہ کیا اور اسے واپس لے کر آیا. سمسن سے اس کا اختیار کھو گیا تھا, اس کی اتھارٹی اور پاور چلی گئی تھی, اور کتاب مقدس میں لکھا ہے اس نے پریزن میں خداوند سے کہا, خداوند ایک بار پھر زور دے, اور اسے وہ کیا ہوا؟ ملا. اس نے تلاش کیا, یعنی وہ پریزن میں تھا اور وہ اپنی قوت کی تلاش میں تھا. وہ پریزن میں تھا, وہ اپنے اختیار کی تلاش میں تھا. اسے معلوم تھا کہ وہ کھو گیا ہے. بعض اوقات ہم سے اختیار جاتا رہتا ہے, بعض اوقات ہم سے ہماری پاور جاتی رہتی ہے, اور جب وہ چلی جائے تو پھر اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے, پھر اس کا احساس ہونا چاہیے. اگر اس کے 10 کوئن سے تو ایک جب گیا ہے تو اسے احساس ہوا ہے. بعض اوقات ہمارے بینک سے پیسہ جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ اتنی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ہم, 1 2 3 4 5 ڈالرز کی اگر ٹرانزیکشن ہو جائے تو we never noticed and we never try to notice. چلی گئی, خیر ہے, it's okay, it's just $5 thing, اس لیے it's enough, it's okay, I'm not gonna find it. مگر یاد رکھیے, ایک وائز آدمی ہمیشہ نظر رکھتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت کس جگہ سے میری تھی مگر مجھ سے کھو گئی, مجھ سے کھو گئی. سیمسن کو ریئلائز ہوا کہ اس کے پاس پاور تھی, but it's gone, it's lost. اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس اختیار تھا, but it's gone. ریئلائزیشن ہے, پریزن میں ہے, سفر کر رہا ہے, تکلیف میں ہے, مگر ایک بات کی اسے امید ہے, اور وہ خدا کی طرف سے امید ہے. یاد رکھیے, ابھی آپ کو امید وہی دوں گا, اور وہ امید کیا ہے؟ جو کچھ آپ کا ہے, جو کچھ آپ کا ہے, اگر وہ کھو گیا ہے تو واپسی 100% ممکن ہے. واپسی 100% ممکن ہے. بٹ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ تلاش کرنے والا مزاج رکھیں, آپ دیے جلائیں, آپ شمع جلائیں, آپ روشن کریں, اپنی ایفرٹس کو استعمال کریں, اپنے دماغ کو استعمال کریں, and you will find it. خدا آدم کو پا گیا, ابراہیم لوط کو واپس لے آیا. سیمسن اختیار اور پاور کھو چکا تھا, مگر جب اس نے ریئلائز کیا, تلاش کیا خدا کو کہ وہ سورس ہے پاور کا, تو پھر اس کی پاور آئی, واپس آئی, اس کا اختیار واپس آیا, آ گیا. اور آج جو کچھ آپ کا کھو گیا ہے, خدا اسے ریکور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا, خدا اسے واپس لوٹائے گا. مگر مجھے اور آپ کو اس خاتون کی طرح چراغ جلانے, بے قدری نہیں کرنی, اہمیت دیں اسے. اور آپ کی تلاش اس چیز کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں جاندہ ہے تو جائے, چاہتا ہے تو جائے, اور پھر یہ جو ڈی ویلیو کرنا ہے نا, آپ کے ہاتھوں سے آپ کی چیزیں جاتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے. رشتے اڑ جائیں گے, روپیہ پیسہ اڑ جائے گا, اطمینان جاتا رہے گا, ہنر جاتا رہے گا. اور پھر آپ کو بتاؤں, سیمسن نے جو کچھ کھویا اس کا ریٹرن ہو گیا, مگر اسے اس کے لیے کچھ کرنا پڑا. خدا کا آدم کھو گیا, اسے اس کے لیے کچھ کرنا پڑا. ابراہیم کا لوط کھو گیا, اسے اس کے لیے کچھ کرنا پڑا.
उसकी पाकीज़गी उससे खोई गई है. His holiness was gone. He lost it. और उससे उसकी पाकीज़गी खोई. मगर रियलाइजेशन जो है, वाइज आदमी रियलाइज करता है, वो एहसास का शिकार होता है कि मेरा कुछ चला गया. और किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब उसे एहसास हुआ और एहसास दिलाया गया तो उसने अपने सर पर खाक डाली, ठाठोड़ा, रोया, चिल्लाया और कहा फजल ना आलाए रब, बख्श गुनाह सब मेरे. और आपको मालूम है ये सब क्या था? ये दिया जलाया जा रहा था, ये तलाश की जा रही थी, ये ढूंढा जा रहा था अपनी पाकीज़गी को. द थिंग ही लॉस्ट, वो चीज जो उससे जाती रही थी, उसकी तलाश में वो अब बाहर निकला. उसकी तलाश में उसने क्या किया? अपने ऊपर खाक डाली है, टाटोड़ा है. और फिर किताब मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो ढूंढो तो पाओगे. भाई जिसके 10 थे, अगर एक चला गया तो उसने ढूंढा, है ना. दाऊद ने अपनी पाकीज़गी खोई, उसने ढूंढी. खुदा ने आदम को खोया, उसने उसे ढूंढा. इब्राहिम ने लूत को खोया, उसने उसे ढूंढा. जब आप ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, आपकी एनर्जीज जाएंगी, यस. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यस. आपको मेहनतों के साथ अपने आप को पसीना देना पड़ेगा, यस. मगर आप ईमान रखें कि आपकी तलाश आपको आपके सिक्के के पास लेकर जाएगी. आपको अपनी चीज जो तलाश कर रहे हैं, जिसकी उसके पास लेकर जाएगी. बट द थिंग इज, अगर उसकी कोई कीमत है आपकी निगाह में तो, वरना नहीं. वरना हम बहुत कुछ खो चुके हैं और इसी तरह और खोते चले जाएंगे और खोते चले जाएंगे. और शायद ये खोने का सिलसिला हमेशा जारी रहे. पाकीज़गी गई है, जब कोई चीज जाती है तो आपको हिला कर जाती है और आपसे डिमांड करती है कि अब आपको अपने रवैये को, अपने मिजाज को, अपने अमल को चेंज करना पड़ेगा. आमीन. आइए बोले हालेलुया. फिर बोलिए हालेलुया. आप रियलाइज करें कि आपसे क्या गया है. क्या पीस था? और कोई ऐसा वक्त था आपने मुकम्मल फील किया होगा, बहुत इत्मीनान था, मगर अब नहीं है. आपके घर में कहीं गिरा पड़ा है. आपके पास जो कुछ भी था आपके इर्द गिर्द है. तलाश आपने करनी है. आइए सर को झुकाइए. आइए उससे कहें, खुदावंद इस तलाश में मेरी रहनुमाई कर, मेरी सहायता कर. जो जो चीजें आपको दरकार हैं तलाश करने के लिए, उनका इस्तेमाल करें. उसे झाड़ू दरकार था, उसने इस्तेमाल किया. उसे शम्मा चाहिए थी, उसने उसे जलाया. उसे रियलाइज करना था, उसने किया. उसने अपने घर में मुकम्मल छानबीन की है. और आपकी मुकम्मल छानबीन, आपकी मुकम्मल तलाश, आपकी मुकम्मल जुस्तजू आपको जो कुछ आपका खो गया वापस दिलाने में मदद करेगी. आइए उससे कहें, खुदावंद मेरी रहनुमाई कर. खुदावंद मैंने जिस जिस चीज की बेकदरी की है, खुदावंद फजल दे कि मैं उसे तलाश कर पाऊं. खुदावंद वो मेरे नजदीक बड़ी अहम थी, वो रिश्ता बड़ा अहम था, वो चीज बड़ी अहम थी, वो रुपया पैसा बड़ा अहम था. खुदावंद वो शख्स बहुत अहम था, वो बेटा, वो बेटी, जो कुछ भी आपकी निगाह में वैल्यू करता है
खुदा उसकी तलाश के नतीजा में पाए जाने की यकीन दहानी करवाता है। मगर सुस्त, बेवकूफ, अहमक तलाश पर यकीन नहीं करता। खुदा ने 99 को रद्द नहीं किया, उनकी अहमियत को बेकदरी की निगाह से नहीं देखा, बल्कि उन्हें महफूज रख के वो एक की तलाश में निकल खड़ा हुआ। आइए, जो कुछ आपसे गया है, खुदावन से कहिए, खुदावन हमारी मदद कर, क्योंकि तूने कहा है कि ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे। अगर खुदा ढूंढते ढूंढते हमें पा गया, और ये खातून जिसके 10 में से 1 खो गया उसे पा गई, तो आज आप और मैं जो चैलेंज लेकर यहां से जाएं, वो तलाश करने का है, वो ढूंढने का है, वो मिजाज की तब्दीली का है, वो जस्तजू का है। हालेलुया। आइए चल, हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। आइए, चंद मैं आपसे मांगूंगा, एहसास जुर्म नहीं, अगर कोई चीज खो गई है तो मुसलसल अपने आप को कोसना बंद करें, अपने आप को मुसलसल कोसना बंद करें, बल्कि उसकी तलाश करें, उसकी तलाश करें। बाज़ औक़ात हम गिल्ट में रहेंगे तो रास्तबाजी का और रेकन्सिलिएशन का तजुर्बा नहीं कर सकते। अगर कुछ चला गया है तो अपनी उस लूज करने वाली फितरत को कोसना बंद कीजिए। इट्स लाइफ, इट डज हैपन। हां, खोया नहीं जाना चाहिए था, मगर जब खो गया तो बात अब तलाश करने की है, बात अब निकलने की है, बात अब झाड़ू लगाने, सफाई करने, अपने आप को दुरुस्त करने की है। आप उन सेंसेस से, उन फीलिंग से बाहर आइए जो मुसलसल अपने आप को मुजरिम ठहरा रही हैं। बल्कि खुदा आपसे कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर कुछ खो गया है तो अब तुझे उसकी तलाश करनी है, अब तुझे उसे ढूंढना है, अब तुझे दिए जलाने हैं, अब तुझे शम्में रोशन करनी है। आइए आज इस स्कूल से इसी दर्स को लेके इस चैलेंज को जाएं कि खुदा खोए हुए की अहमियत करता है, मुझे और आपको भी करनी है, बशर्त यह कि आप इस चीज का एहसास करें कि वो आपसे थे। यीशु मसीह ने कहा कि उसके पास 10 दिरहम थे, वो उसके थे, और उसने उनमें से खोया है। ये क्वायर से भाई बैनी और सैमसन, प्लीज आप आइए। खाना लग रहा है, हम इसी दौरान एक दुआया कोर्स गाएंगे और खुदावन से मुआफ़ी मांगेंगे। अगर जहाँ जहाँ हमने डी वैल्यू की है, जहाँ जहाँ हमने बेकदरी की है, खुदावन से कहेंगे, खुदावन हमें फजल दे कि हम तलाश करेंगे, हम भागेंगे, जुस्तजू करेंगे, रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, खुदावन तुझसे मांगेंगे, क्योंकि तेरा कलाम कहता मांगो तो दिया जाएगा। खुदावन हम करेंगे। हाँ, तू 9 को 18 कर सकता है, मगर खुदावन मेरी उस एक दिरहम की तलाश को बाबरकत कर दे। और याद रखिए, खुदा ब्लेस करता है, आपकी तलाश को खुदावन फलदार कर देगा। हालेलुया।
میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لو کنال تمام. کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لو کنال تمام. گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی. خدا صلح اور سلامتی کی بات کرتا ہے. ہاللویا. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو اسی وی. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو اسی وی. خداوند آسمانی باپ جلال کے بادشاہ، میں تیرے بچوں کے لیے دعائے خیر چاہتا ہوں. اے قادر مطلق خدا، جو کچھ تیرے بچوں سے جاتا رہا ہے، جو کچھ وہ کھو چکے ہیں میرے خدا، تو مدد کر کے وہ دیے جلانا شروع کریں، جھاڑو لگانا شروع کریں، صفائی کرنا شروع کریں، ریئلائز کرنا شروع کریں، تلاش کرنا شروع کریں، اور اپنے ہی گھر میں فضل کر میرے آسمانی باپ. ورٹیکل لائف چرچ پر تیرا فضل چاہتا ہوں. اس گھرانے نے جو کچھ کھویا ہے میرے خدا، وہ ریکور ہونا شروع ہو میرے خدا. خداوند، میرے ان بچوں نے جو کچھ کھویا ہے وہ ریکور ہونا شروع ہو. اگر میرے خدا تیرے بچوں کے فائنینشل لاسز ہوئے ہیں تو آج ریٹرن ہونا شروع ہو یسوع کے نام میں. ہاللویا. یسوع مسیح کے نام سے میرے خداوند ریٹرن ہونا شروع ہو. ہاللویا. یسوع کے نام میں، یسوع مسیح کے نام، یسوع مسیح کے نام. آمین آمین. اے باپ، ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے نکمے پن کے سبب سے، اپنی کمزوریوں اور گھاٹوں کے سبب سے کئی بار میرے خدا ہم بہت سی چیزوں کی بے قدری کرتے ہیں. خدا ہم فضل دے، حکمت دے کہ ہم جستجو کریں، تلاش کریں، جس طرح سے تو نے آدم کی تلاش کی اور تو نے اسے ڈھونڈ لیا. خداوند، اس خاتون نے اپنے ایک سکے کی، ایک درہم کی تلاش کی اور اس نے پا لیا. خدا ہم فضل دے کہ ہم اور ہم سے جو کچھ کھو گیا ہے اسے تلاش کریں اور پائیں. خداوند رحم کر، تیرا فضل چاہتا ہوں میرے خداوند کلیسیا پر، تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر تیرا فضل چاہتا ہوں یسوع کے نام سے. خداوند اپنے فضل کے دروازے کھول دے، رحم کر میرے خدا. یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین. پریز گاڈ. آئیے ایک نعرہ لگائیں گے، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. آئیے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. پلیز تشریف رکھیے.
ایمان واسی کا کیا آپ نے برکت پائی؟ آمین. نیکسٹ